یا نبی سلام علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازیں جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو ادا کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ دونوں عیدیں جو ہیں وہ پہلے عید الفطر آتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ماہ بعد عید الاضحیٰ آتی ہے، تو لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی نیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو اسی پریشانی میں وہ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جناب ہم نے کہاں ہاتھ اٹھانے ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو بالکل آسان طریقہ ہے، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کا ادا کرنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا، لیکن صرف اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کرنی ہے، جب عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کا نام لینا ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اسی طرح جب نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے تو اس میں بھی نیت کا صرف یہ فرق ہے کہ آپ نے نیت اس انداز میں کرنی ہے، یہ کہہ کر 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 7 6 زائد تکبیروں کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اب یہ جب پہلی رکعت ادا کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر کہہ کے ہم جو ہے وہ نماز کا، جیسے باقی نماز میں ہم دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جاتے ہیں تو نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب جو ہے قرات کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہنی ہوتی ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلے ہم 3 تکبیریں کہیں گے، پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا۔ اب اس میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ بلند نہیں کرنے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے ہی امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو دونوں ہاتھ ہم نے پہلے تو باندھے ہوں گے، لیکن پھر کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ کر کانوں تک لے جائیں گے اور اس انداز سے پہلی تکبیر کہیں گے اللہ، یعنی امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں، ابھی ایک تکبیر ہوئی ہے، ایک تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ نیچے چھوڑنے ہیں، اور پھر امام صاحب کہیں گے دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جا کے پھر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ اب تیسری تکبیر کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جا کے پھر آپ نے ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ اب ہاتھ باندھ لینے ہیں، کیونکہ ابھی پہلی رکعت کے اندر امام صاحب جو ہیں وہ قرات کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ رکعت مکمل ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت کا آغاز ہوگا، تو دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہم نے کہی زائد اور 3 تکبیریں ابھی کہیں گے، لیکن دوسری رکعت کے اندر پہلے امام صاحب قرات کریں گے اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر اسی طریقے سے ہم 3 تکبیریں زائد کہیں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ اسی طرح یہی طریقہ ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے پہلے تو ہاتھ باندھے ہوں گے، لیکن بعد میں کیا کرنا ہے، کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں، یعنی کانوں تک ہاتھ لے جا کے پھر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ اسی طرح دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں۔ اسی طرح تیسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جانے اور نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ ہاتھ باندھنے نہیں، 3 تکبیریں مکمل ہو چکی ہیں، پھر چوتھی تکبیر کہہ کے امام صاحب جب کہیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر اس انداز سے ہماری جو ہے وہ نماز دوسری رکعت بھی مکمل ہوگی اور آخر میں ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صدقے جاؤں کی رحمت للہ